بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنائیں جناب، کیا حال ہے آپ حضرات کے؟ امید ہے اللہ کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو خیریت سے رکھے، صحت مند رکھے، خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ حضرات، اب میں اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے جو نسخہ پیش کرنے لگا ہوں وہ بلا مبالغہ مدتوں سے بارہا بار کا آزمایا ہوا نسخہ ہے، صدیوں سے کہہ لیں تب بھی بہترین نسخہ ہے شربت کا۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کوڑا شربت، اس کا نام ہے، مشہور و معروف ہے، اور یہ ہمارا خصوصی جو ہے نا، یہ ایسے کہہ لیں کہ خاندانی نسخہ ہے۔ ہمارے خاندان میں جتنے حکماء ہیں ان کے یہ شفا خانوں پہ، دوا خانوں پہ لازمی ہوتا ہے کوڑا شربت۔ نام تو وہی ہے، کوڑا شربت ہی رکھا ہوا ہے۔ بہترین، ہر قسم کی خون کی خرابی کو دور کرتا ہے، جلدی خرابیوں کو دور کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، بہترین فائدہ مند ہے، قبض کو دور کرتا ہے، جگر کو ٹھیک کرتا ہے، بہت سارے فوائد ہیں۔ یہ تو استعمال کرنے پہ ہی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کتنے اس کے فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہیں، گنتی سے باہر۔ بڑا بہترین نسخہ ہے، میں نے کہا چلو یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، کسی کا بھلا ہو جائے، شاید کوئی ہمارے لیے بھی دعا کر دے۔ تو حضرات نسخہ نوٹ کر لیں، دوائیاں اس میں ادویات جو ہیں تھوڑی زیادہ ہیں، مگر ہے یہ کمال کا نسخہ، بہترین نسخہ ہے۔ اس میں جو ادویات استعمال ہوں گی وہ آپ حضرات کے سامنے یہ سکرین پہ بھی آ رہی ہیں، یہاں سے نوٹ کر لیں، یہ ویڈیو روک کے نوٹ کر لیں، نوٹ کر کے تو یہ پنساری سے لے آئیں۔ یہ ادویات بہترین، یعنی اس میں ترفلا ہے، یہ ہریر، بھیڑا، آملہ، یہ 20-20 گرام، اور اس میں تقریباً خون صاف کرنے والی بہترین ڈھیر سے، یہ کوڑ ہے، پنیر، کچور، چریتا ہے، اناب، سندل ہے، سرخ ہے، سفید ہے، اور کشمیز خشک ہے، یعنی یہ ساری دوائیاں، گل سرخ ہیں۔ یہ آپ نے یہ دوائیاں لا کے تو ان کو ایسے کرنا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کوٹ کے، یعنی وہ درڑا کر کے، اور ان کو آپ نے 2.5-3 کلو پانی ڈال کے رات کو بھگو دینا ہے۔ ایک جو ہے نا دوائی اس میں پتری فولاد، اس کو نہیں بھگونا، اس کو الگ رکھ لیں، باقی ساری دوائیاں بھگو دیں پانی میں، رات کو بھگو دیں، ساری رات پڑا رہے، صبح اٹھ کے اس کو جناب آگ پہ رکھیں، اچھی طرح پکائیں اس کو، جب پکتا پکتا رہ جائے نا، آدھا کلو پانی رہ جائے، یعنی 3 کلو پانی ڈالیں گے نا تو آدھا کلو رہ جائے، تب اس کو اتار لینا ہے آگ سے، ٹھنڈا ہونے پہ اس کو خوب ملنا ہے ہاتھوں سے، مل کے اسی پانی کے اندر ہی نا اس طرح اس کو ملنا ہے کہ ان دوائیوں کا اثر جو ہے وہ پانی میں آ جائے، وہ نکل جائے ان کے اندر سے۔ پھر اس کو سمیت جو دوائیوں اور پانی کے، اس کو کپڑے میں سے پون لینا ہے، کپڑے ایسے کپڑا رکھ کے نا اس کے اوپر اس کو ڈالنا ہے، اور اس کو پکڑ کے تو جیسے نچوڑتے ہیں نا کوئی چیز، اس کو اچھی طرح وہ پانی سارا نکل جائے صاف، کسی برتن میں وہ پانی نکال لینا۔ باقی جو ہے پھوگ ہے دوائیوں کا، وہ جو باقی ہوگا بچے گا، اس کو آپ نے ایک سائڈ پہ رکھ دینا، ٹھیک ہے۔ اور وہ پانی جو ہے اس میں اب آپ نے ایسا کرنا ہے جناب، آپ 3 کلو جو ہے نا چینی، 3 کلو چینی ڈالیں اس پانی کے اندر، اس کو پکائیں، شربت کا قوام جو ہے نا جیسے وہ گاڑھا ہوتا ہے وہ ہو جائے،
تو سمجھیں آپ کا شربت تیار ہے، اس کو اتار لیں۔ گرم گرم میں آپ وہ جو پتری فولاد سائڈ پہ رکھا تھا نا وہ ڈال کے اس کو حل کر لیں، گرم گرم میں ہی نا اس کو بھی حل کر لیں۔ اچھا، اب ٹھنڈا ہونے پہ بوتلوں میں ڈال لیں۔ یہ شربت، کوڑا شربت آپ کا تیار ہو گیا۔ کڑوا بڑا ہوتا ہے، ان کو تما بھی ہے، کوڑ بھی ہے، اس میں چریتا پاپڑا نیم بھی ہے، اس میں کڑوا ہوتا ہے، اس کا نام اسی لیے کوڑا شربت ہے۔ تو اب تیار ہو گیا۔ اب اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ جناب آدھے چمچ سے چوتھائی چمچ سے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، بچے جن کے جسم پکے ہوئے ہیں، خارش ہو، جلدی خرابیاں ہوں، کوئی کسی قسم کی، سب کو دے سکتے ہیں۔ میں نے ایسے ایسے مریضوں کا یقین کریں علاج کیا ہے جنہوں نے وہ 2 سال کے 1.5 سال کے وہ الرجی کے کورس بھی کیے ہوئے تھے، میرے پاس آئے ہیں۔ میں نے اس دوائی سے اور اس کے ساتھ چند اور دوائیاں، مگر اس کا بڑا اس میں نا جو ہے کردار ہے شفا یابی میں نے بہت علاج کیے ہیں، اللہ کے فضل سے ہر جگہ کامیاب ہوا، بہترین نسخہ ہے۔ تو عمر کے حساب سے آپ یہ استعمال کرا سکتے ہیں، جس کو بھی استعمال جس نے بھی کرنا ہے کھانے کے بعد، خالی پیٹ نہیں کرنا، کھانے سے یعنی کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد آپ استعمال کریں، پانی میں ڈال کے، یعنی تھوڑا سا گرم نیم گرم پانی لیں تو اس میں اس شربت کو ملا کے تو پی لیں، اپنے جسم کے حساب سے 1 چمچ سے 2 چمچ تک لے سکتا ہے بندہ، یعنی چوتھائی چمچ سے لے کے عمر کے حساب سے۔ بچے ہیں تو ان کو تھوڑا دیں، تو بڑے ہیں جوان ہیں ان کو تھوڑا زیادہ، بڑی عمر ہے تو پھر اور زیادہ، یعنی آدھا چمچ ہے، چمچ ہے، 1.5 چمچ، 2 چمچ تک آپ لیں، اور 1-2 دن لے کے آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا صورتحال کہ مجھے مطلب پاخانہ کھل کے آنے لگا ہے، یا مطلب وہ کیفیت پیچس والی تو نہیں بن گئی۔ دوائی کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اتنی لینی ہے کہ قبض بھی نہ رہے اور زیادہ اسہال پیچس وغیرہ وہ کیفیت بھی نہ بنے، وہ ایڈجسٹ خود کر لیتا بندہ۔ 1-2 دن لیں گے، 2-3 دن تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا صورت ہے۔ تو جی بہترین نسخہ ہے آپ حضرات میں، میرا چلتا ہوا میرے دواخانے کا نسخہ ہے، جو میں یعنی یقین کریں سینکڑوں بار آزمایا ہوا ہے، یہ نہیں کہ پہلی بار یا ایک آدھی بار، نہیں، سال سال سے ہم استعمال کر رہے ہیں، بہترین رزلٹ ہیں اس کے، بہترین اس کے فوائد ہیں۔ آپ بھی بنائیں، اگر کسی کو تکلیف ہے دوستوں کو شیئر کریں، بتائیں، سادہ نسخہ ہے، کسی قسم کے مضر اثرات نہیں ہیں، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، بالکل بے ضرر، بنائیں اور استعمال کریں۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو خیریت سے رکھے، صحت مند رکھے اور خوش رکھے۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ